آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی وفات سے پہلے کئی صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک بہت ہی رعبدار آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے سفید اور بال بالکل کالے تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ شریف میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان کے کپڑوں اور بالوں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے سبھی صحابہ غور سے اس شخص کو دیکھنے لگے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس شخص کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانو، محمد کو اللہ کا رسول مانو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرو۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بالکل سچ کہا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا۔ جس پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بالکل سچ کہا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں بھی پوچھا اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ جبریل علیہ السلام نے اس بات کو سن کر عرض کیا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں معلوم ہیں۔ اب تک جو بھی باتیں ہوئیں، ان باتوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے بھی بتا چکے تھے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے ہی ہوا تھا۔ پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بھی نشانیاں بتائیں، وہ اس سے پہلے کسی کو بھی پتہ نہیں تھی، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی، ان نشانیوں کو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمان کو قیامت کی بہت ضروری نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جواب دیا، جب ایک لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی جس کو بہت ساری کتابیں سمجھتی ہیں، اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور جب ننگے پیر غریب چرواہے ایک دوسرے سے لمبی لمبی بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن کریں گے۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے۔ اس دن کے بعد یہ آدمی کبھی نہیں دکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں بدو کہا کرتے تھے۔ وہ عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے، گھومنے پھرنے والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور سب سے عجیب بات، یہ بیڈوینس عرب کے باقی قبیلوں میں سے سب سے غریب قبیلہ ہوا کرتے تھے۔ صرف اس زمانے میں ہی نہیں، اس حدیث شریف کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈوینس عرب کے سب سے لوئر کلاس میں آیا کرتے۔ اس بات پر صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ کیسے آپس میں لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ صرف مسلمان میں نہیں بلکہ اس وقت کی تاریخ کی سب سے بڑی سپر پاور والی ایمپائر بن گئی، جو الیگزینڈر دی گریٹ اور رومن ایمپائر کے جولیس سیزر کے ایمپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوینس پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن عرب کے علاقے میں ہی رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ بیڈوینس اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال کے بعد عثمانیہ سلطنت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طور طریقے چھوڑ کر ایک نئی فیوچرسٹک دنیا میں تبدیل ہو رہی تھی، تو آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے مسلمان کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت اسٹرانگ ریسورسز دیے اور پوری ایمپائر میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں
استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی، لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ رہی، وہ یہ بیڈوانس۔ اس سے بہت سال پہلے 1757 انہی بیڈوانس نے 20,000 حاجیوں کو شہید کیا۔ اس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں اپنی سوسائٹی سے ایک نارمل سوسائٹی میں رہنے کا موقع دیا، لیکن بیڈوانس قبیلے عثمانیہ سلطنت کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بیڈوانس کو اکٹھا کر کے ایک فوج بنائی اور برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد اس علاقے سے تیل نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ بیڈوانس، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، اب دنیا کے سب سے رچ لوگوں میں سے ایک ہو گئے، اور ان میں سے بہت سارے بلینئرز اور ملینئرز بھی سامنے آئے۔ لیکن تیل نکلنے کے بعد سارے لوگوں کو یہ پتہ چلا یہ تیل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا، یعنی کہ بہت جلد یہ ختم ہونے والا ہے، جس کے ساتھ ان کی ساری لگژری لائف بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد راشد، جو ایک بیڈوانس یعنی بدو قبیلے سے ہیں، انہوں نے خود ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں بیڈوانس قبیلے کے ہونے پر فخر ہے۔ انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم پیلس میں تبدیل کیا، اور کچھ ہی ٹائم میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے ایک سٹی بن گئی، اور کچھ سالوں کے بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج خلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہاں اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں آج سے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں بنائے گئے فرعون کے پیرامڈ، دی پیرامڈز آف گیزا، انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈز کے پاس 3800 سالوں تک رہا، یعنی فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے اونچی بلڈنگ نہیں بنا سکا۔ لیکن 3800 سال بعد یورپ کی ایک چرچ نے پیرامڈز کا یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ اس کے بعد پیرس کے ایفل ٹاور 911 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ رہ چکی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دبئی کی اس کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے بھی اس کو کاپی کیا اور مکہ میں کعبے کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کر دیا، کنگ ٹائم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی، اور اس طرح دبئی سعودی سے آگے نکل جائے گا۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے، جو کچھ سمے پہلے دنیا کا سب سے امیر ارب پتی تھا۔ یہ بھی ایک بیڈوانس قبیلے سے ہے۔ اس کے بعد دبئی نے سعودی سے آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، جو ان دونوں برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی، اور آج کل عرب میں ایسی بڑی بڑی بلڈنگوں کا اعلان ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عرب کنٹری ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہی ان کی آنے والی بلڈنگ کی ہائٹ کتنی ہوگی، کیونکہ اگر ایسا کیا تو ان سے آگے نکلنے کے لیے عرب کنٹری ان سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیں گے۔ اس طرح یہ لمبی لمبی بلڈنگ بنانے کا ایک بہت سخت کمپٹیشن ان سارے عرب دیشوں میں اسٹارٹ ہو چکا ہے، جن میں زیادہ تر سارے پروجیکٹ کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق انہی بیڈوانس قبیلے سے ہے۔ اور آج کل جو یہ ہو رہا ہے، اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کیا۔ ایک دن یہ بیڈوانس، جو آج ننگے پیر بہت غریب چرواہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے لمبی لمبی بلڈنگ بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ خود جبرائیل علیہ السلام مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نشانی کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔